بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ ان دنوں ایک سوال بکثرت کیا جا رہا ہے ایک حدیث مبارکہ سے متعلق۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طاعون سے متعلق یہ ارشاد فرمایا کہ جب طاعون نازل ہو جائے گا یا طاعون کی وبا عام ہو جائے گی تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھا رہے، تو اس کے لیے ایک شہید کا اجر لکھا جائے گا۔ اس حدیث کے صحت و ضعف اور اس حدیث کے معنی مفہوم سے متعلق سوال ہے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ جو حدیث مبارکہ ہے اسے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی مسند میں لے کر آئے ہیں۔ ایک تابعی ہیں یحییٰ بن یعمر رحمہ اللہ، اوساط تابعین میں سے ہیں، علماء بصرہ میں شمار ہوتے ہیں، ثقہ راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ انہوں نے آپ علیہ السلام سے سوال کیا طاعون سے متعلق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب طاعون سے متعلق سوال کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ طاعون دراصل ایک عذاب ہے۔ کہا کہ انہ کان عذابا یبعثہ اللہ علی من یشاء، سبحان اللہ، کہ طاعون دراصل ایک عذاب ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عذاب کو جس پر چاہتے ہیں اتارتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ طاعون بھلے ہی ایک عذاب ہے لیکن فجعلہ رحمۃ للمؤمنین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طاعون کو اہل ایمان کے حق میں رحمت کا ذریعہ بنایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے وہ بخشش کا ذریعہ ہے، ان کے لیے وہ رحمت کا ذریعہ ہے، گناہوں سے تلافی کا ذریعہ ہے اور درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین کے اہل ایمان کے حق میں جو خصوصی رحمت ہے اس کے مستحق ہو جانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فلیس من رجل یقع الطاعون، کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ طاعون لاحق ہو جائے، طاعون کا مرض عام ہو جائے کسی بستی میں، کسی علاقے میں، اور وہاں کوئی مسلمان ہو تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَيَمْكُثُ فِي بَيْتِهِ، ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھا رہے۔ یہاں مجھے آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ایک بات بتانا مقصود ہے، وہ یہ ہے کہ عربی زبان میں مکثا کے معنی آتے ہیں ٹھہرنا، اور صرف ٹھہرنا نہیں ہے۔ احمد بن فارس رحمہ اللہ معجم و مقاییس اللغہ میں لکھتے ہیں کہ مکثا کا معنی یہ ہے کہ کلمۃ تدل علی توقف وانتظار، کہ مکثا کے معنی صرف ٹھہرنے کے نہیں ہیں بلکہ یعنی منتظر رہنا، انتظار میں ٹھہرنا۔ جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں کہ بھائی آدھے گھنٹے کے بعد ایک بس آئے گی، تو اس کی انتظار کی کیفیت الگ ہوتی ہے نا کہ آدھے گھنٹے کے بعد بس آئے گی، لیکن جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ جو ہے بس آئے گی نہیں آئے گی ہم کو نہیں معلوم، آپ انتظار کرتے رہیں بس، تو ایسی صورت میں وہ کب تک انتظاری کرے گا؟ اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ کسی کو ہم بتاتے ہی نہیں ہیں کہ بھی وہ چیز کب ہونے والی ہے، بس آپ انتظار میں رہو، تو وہ انتظار کیسے کرے گا؟ اس کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ معنی فَيَمْكُثُ فِي بَيْتِهِ، یعنی وہ انتظار میں ٹھہرا رہے اپنے گھر میں کہ کب حالات اچھے ہوں گے، اب کب مجھے نکلنا پڑے گا یہاں سے۔ التمکث کہتے ہیں عربی زبان میں الانتظار۔ تو اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم فَيَمْكُثُ فِي بَيْتِهِ، وہ اپنے گھر میں ٹھہرا رہے، لیکن صرف ٹھہرنا نہیں ہے۔ ابھی یہ جو کرونا وائرس کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن ہوا ہے، ہم اپنے اپنے گھروں میں ٹھہرے ہوئے ہیں، تو کیا محض ٹھہرنا کوئی معنی رکھتا ہے؟ نہیں، ٹھہرنے والے کی جو اوصاف ہیں وہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ فَيَمْكُثُ فِي بَيْتِهِ صَابِرًا، یعنی صبر کے ساتھ۔ کیا مطلب صابراً؟ صبر کرتے ہوئے ٹھہرا رہے وہ۔ یہ غیر مسلم بھی لفظ صبر استعمال کرتے ہیں کہ بھی صبر کرو۔ شرعی اعتبار سے صبر کرنے کا کیا مطلب؟ یعنی اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا کہ بھی جو کچھ ہوا ہے وہ اللہ کی طرف سے، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، اور جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت میں جمے رہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنی نفس کو روک کر کے رکھے کہ اللہ تعالیٰ سے بدظن نہ ہو جائے اس معاملے کو لے کر کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق کوئی نازیبا اور بے ادبی ایسے الفاظ نہ، بے ادب والے الفاظ نہ کہہ دے، کسی کا مال چوری نہ کر لے، دھوکہ نہ دے دے، لوگوں کی مجبوریاں کا فائدہ نہ اٹھائے،
یہ سب چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں صابرن کے اندر۔ محتسباً کا مطلب یہ ہوتا ہے یعنی اللہ سے اجر کی امید کرتے ہوئے۔ ایک غیر مسلم اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، کیا اسے اس بیٹھنے میں اللہ رب العالمین سے اجر کی امید ہے؟ اس کو نہیں، اجر کی امید کے ساتھ۔ اور وَيَعْلَمْ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ، اور اسے اس بات کا بھی علم ہو کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے، جو بھی مصیبت آتی ہے، جو بھی پریشانی آتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو لکھ رکھے ہیں، اللہ رب العالمین طے کر چکے ہیں، اور وہی ہوتا ہے، اسے یہ یقین ہونا چاہیے۔ اگر ایسا کوئی شخص ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الشَّهِيدِ، ایک شہید کو جو اجر ملتا ہے وہ اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی طاعون کے مرض میں اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے شخص کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں۔ اس حدیث، یہ جو مسند احمد کی جو حدیث ہے، شیخ شعیب ارناؤت اور ان کا جو لجنہ ہے اصحاب علم کی جو کمیٹی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ کے شرط پر صحیح ہے، صحیح علی شرط البخاری۔ بہرحال اس حدیث مبارکہ سے بات بالکل واضح ہے۔ تو کیا یہ جو کرونا وائرس ہے یہ تو تعاون نہیں ہے، بالکل بھی تعاون نہیں ہے، لیکن یہ ایک بڑی وبا ہے۔ اس وبا سے متعلق بھی اہل علم یہی کہتے ہیں کہ مسلمان چونکہ ہمیں گھروں میں بٹھایا گیا ہے، ایسے میں ہم گھر میں یوں ہی نہ بیٹھیں، یوں ہی نہ ٹہرے رہیں، بلکہ صابراً محتسباً اور اس بات کا یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو لکھا ہے، جو طے کیا ہے، وہی ہو کر کے رہے گا، اور اسی میں بہتری ہے، اسی میں حکمت ہے۔ اور اس صورت میں کسی مسلمان کا انتقال ہو جاتا ہے، یقیناً اسے اللہ رب العالمین شہید کا یعنی کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ کوئی مسلمان اپنے کسی کام کے لیے باہر جاتا ہے، جیسے گھر کا سرپرست ہے، خرید و فروخت کے لیے اسے جانا ضروری ہے، لازمی ہے، اس کے بغیر اس کا کوئی چارہ نہیں ہے، پھر بھی اس حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یقیناً اسے اجر دیں گے۔ لیکن کوئی احمقانہ جرت کرتا ہے، جو ہوتا ہے دیکھ لیں گے، ہم باہر جائیں گے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، یا اس طرح کی جو ہی مطلب جرت دکھاتا ہے، تو یقیناً وہ اس حدیث کے زمرے میں نہیں آئے گا، بہت ممکن ہے وہ خودکشی کرنے والا انسان ہو جائے گا، نسأل اللہ العافیہ والسلامہ۔ دیکھیں یہ جو شہید کا جو اجر ہے، وہ اللہ کے راستے میں جو مجاہد شہید ہوتا ہے، صرف وہی شہید ہے ایسا نہیں، یقیناً وہ سب سے اعلیٰ درجے کی شہادت ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے کئی ایک یعنی قسمیں اللہ کے رسول نے بتائے انسانوں کی، کہ ان کو بھی، یعنی انسان سے مراد ایک مسلمان، ان کو بھی شہید کہا گیا ہے شریعت میں۔ مثال کے طور پر امام مالک رحمہ اللہ کی جو الموطا ہے، اس میں کتاب الجنائز، ایک حدیث مبارکہ ہے جابر ابن عتیق رضی اللہ عنہ، عتیق نہیں جو نام رکھتے ہیں ہم لوگ معاشرے میں عتیق، بلکہ عتیق نام ہے، عتیق آخر میں کاف۔ جابر ابن عتیق رضی اللہ عنہ انصاری ہیں، 61 ہجری سے وفات ہے، سال پر 1 ہجری۔ بدر میں شریک تھے نہیں تھے، اختلاف ہے، لیکن اس کے بعد کے سارے معرکوں میں شہید تھے۔ جابر ابن عتیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الشہداء سبعۃ سوى القتل فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی جان لگا دیتے ہیں، ان شہداء کے علاوہ بھی، اس شہید کے علاوہ بھی 7 قسم کے لوگ ہیں جن کو شریعت میں شہید کہا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المطعون شہید، جو طاعون کے مرض میں مبتلا ہو کر کے اپنی جان کھو بیٹھتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، کہا کہ وہ بھی شہید ہے۔ اسی طرح سے والغرق شہید، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عافیت سے رکھے، جو ڈوب کے مر جاتا ہے، کہا کہ وہ بھی شہید ہے۔ اسی طرح سے ایک تیسری بات اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم وصاحب ذات الجنب شہید، ذات الجنب یعنی جو انسان کے پھیپڑوں میں جو مرض لاحق ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سے کھانسی، زکام، سردی، اور پھر جو ہے تنفس، سانس لینے کا جو مرض ہے، دمے کی جو بیماری جو کہتے ہیں، یہ سب اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ کرونا وائرس کا بنیادی طور پر جو مرض جو اندر آتا ہے پھیپڑوں وغیرہ میں، یہ اسی سے متعلق ہے، ذات الجنب اسی کو کہتے ہیں۔ تو اس مرض میں بھی اگر کسی کی وفات ہو جاتی ہے تو اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم وہ شہید ہے۔ ایک بات آپ نے یہ بھی فرمائی کہ والمبتون، المبتون کہتے ہیں پیٹ کے امراض کی وجہ سے، پیٹ کے درد کی وجہ سے جس کا انتقال ہو جاتا ہے، کہا کہ وہ بھی شہید ہے۔ اور کہا وہ شخص الحرق جو جل کر کے مر جاتا ہے، اللہ عافیت سے رکھے، کہا کہ وہ بھی شہید ہے۔ اور اس کو بھی آپ نے شہید کہا ورجل یموت تحت ہدم البیت، یعنی گھر کے ڈھا جانے سے، عمارت کے گر جانے سے، دیوار وغیرہ کسی پر گر جاتی ہے اور یوں اس کا انتقال ہو جاتا ہے ایک مسلمان کا، تو کہا کہ وہ بھی شہید ہے۔ اور وہ عورت بھی والمرأة تموت
بجمع شہید، اور وہ عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہے اور درد ذہ کی وجہ سے اس کی موت ہو جاتی ہے، جمع یعنی دو جان گویا کہ وہاں پر جمع ہو چکی ہیں، ان کو بھی اللہ کے رسول نے شہید کہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان دونوں حدیثوں کو اہل علم بیان کرتے ہیں اس کرونا وائرس کے مرض کو بھی لے کر کے، کہ اگر وہ اپنے گھر میں، چونکہ یہ مرض ہی ایسا ہے کہ جو لوگوں سے تعلق نہ رکھنے والی جو تدبیر ہے اس کو اختیار کرنے سے ہی آسانی ہوتی ہے۔ ایسے میں کوئی اپنے گھر میں بیٹھتا ہے اور اپنے گھر میں بیٹھ کر کے اپنی سلامتی کو حاصل کرتا ہے باذن اللہ تعالی، تو انشاءاللہ صابرا محتسبا ہو تو اس کو شہید کا اجر ملے گا۔ اور پھر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اس میں تو یقیناً وہ بھی شہید ہے۔ البتہ جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے میدان جہاد میں جو شہید ہوتے ہیں ان میں اور ان میں دنیاوی مسائل کے اعتبار سے فرق ہے، جیسے ان کو غسل دیا جائے گا ان کو اور غسل نہیں دیا جائے گا، یہ کچھ فرق ہے۔ بہرحال میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔